ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اپنے عذابوں اور بخشش اور رحمت کا ذکر کیا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت جلد معاف کرنے والا ہوں اور بڑی رحمت کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرے عذاب، میری سزائیں وہ بڑی ہی دردناک ہیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ پاک کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ رب العزت بہت جلد بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. انسانوں کو اللہ پاک نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں. فطرتی طور پہ انسان سے کمی کوتاہی غلطی ہوتی رہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نسی آدم و نسی ذریتہ وخطی آدم وخطی ذریتہ. آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے. گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی، خطا، نسیان ہو جاتی ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سے خطا ہو ہی نہ، تم سے غلطی ہو ہی نہ، تو اللہ پاک تم سب کو لے جائے. ہم میں اور فرشتوں میں یہی تو ایک فرق ہے. فرشتے غلطی سے پاک ہیں، فرشتے غلطی نہیں کرتے، ان کے کھاتے میں گناہ نام کی چیز نہیں ہے. اور انسان اور فرشتوں میں یہ فرق ہے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بھول ہوتی رہتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر تم سے گناہ ہو ہی نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ کرنے شروع کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو ہی نہ تو تم میں اور فرشتوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پھر جو انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ نہیں رہے گا. پھر اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا. لجاء بقوم، پھر اللہ رب العزت ایک نئی قوم لے آئے گا. یذنبون، ان سے غلطیاں ہو جائیں گی، وہ گناہ کر بیٹھے گے. فیستغفرون اللہ فیغفرہم، تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. یعنی غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ بندہ غلطی پہ اڑا رہے. ایک غلطی کی ہے بس وہ کرتا ہی جائے. آج بھی وہی گناہ، کل بھی وہی گناہ، پرسوں بھی وہی گناہ، ایک سال پہلے بھی وہی گناہ، ایک سال بعد بھی وہی گناہ. ایک گناہ پہ بندہ ہمیشہ کی کرتا چلا جائے. یہ اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا عیب بیان کیا ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں پہ اڑے رہتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پہ ہمیشگی کرتے رہتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک دفعہ تابعین کی مجلس میں
بیٹھے تھے تو فرمانے لگے انکم لتعملون اعمالا، تم آج ایسے گناہ بھی کر جاتے ہو، انا لنعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا کرتے تھے. یعنی ایماندار آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، پوری محنت میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. صحیح البخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایماندار آدمی ہے، مومن آدمی، وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے فوقہ الجبل، اس کے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے. یخاف ان یقع علیہ، اگر میں نے گناہ کیا تو یہ پہاڑ مجھ پہ گر پڑے گا. اتنا ڈرتا ہے گناہ کرنے سے ایماندار آدمی. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی ہے کالذباب علی انفہ، اس کے ہاں گناہ ایسے ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کر لیا. اس لیے گناہ پہ اڑنا، ہمیشگی کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی گناہ پہ بھی پکڑ کر سکتا ہے. وہ ایسی ذات ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ غنی ہے، چاہے تو ایک غلطی پہ پکڑ لے، ایک غلطی پہ. سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ کیوں اتارا گیا تھا؟ کوئی گناہوں کے انبار تھے، غلطیوں کے انبار تھے، کوئی بھول کوئی لاکھ کے حساب سے تو نہیں ہوتی تھی، ایک ہی بھول ہوئی، اللہ پاک نے جنت سے زمین پہ اتارا. ایک ہی گناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں دخلت النار فی ہرۃ ربطتھا، ایک عورت کو میں نے جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے گناہوں کے وہ انبار نہیں تھے، بس اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس نے نقصان کیا، اس کو غصہ ہے، اس نے پکڑ کے باندھ دیا، بس اس کو چھوڑا نہیں، نہ کھلایا پلایا، وہ بندی بھوکی پیاسی مر گئی. جیسے وہ مری اللہ پاک نے اس عورت کو بھی مار کے جہنم میں داخل کر دیا. کیا تھا؟ ایک ہی گناہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر گئے، آپ کی سواری بدکنے لگی، آپ نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ معاشرہ ان کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہو، نہیں. اما احدہما لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا واما الاخر یمشی نمیما، کو جگل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، باتوں کو نقل کرنا اس کا کام تھا. اس ایک جرم کی وجہ سے قبر کے عذاب میں پھنس گئے. اس لیے کوئی بھی گناہ ہمارے جسموں کے ساتھ چپٹا نہ رہے، فوراً توبہ کیجیے، فوراً اللہ سے معافی مانگیے. وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ دنیا میں بھی ایک بھول پہ بھی پکڑ سکتا ہے، ایک غلطی پہ بھی پکڑ سکتا ہے. سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسولوں میں سے صرف ایک بھول ہوئی ہے، صرف ایک بھول. اللہ سے اجازت لینا بھولے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے تو اللہ رب العزت نے فوراً اپنے پیغمبر کو پکڑ لیا، ایسی قید دی جس طرح کی قید کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، وہ پکڑنے میں بہت سخت ہے. اس لیے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پہ اڑے رہنا، مسلسل کرتے جانا، ایک رات گناہ کیا ہے تو دوسری رات بھی، ہر رات ہی گناہ کرتے جانا، یہ ایمانداروں کی شان نشان نہیں ہے. ایماندار لوگ ان سے غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ توبہ میں جلدی کرتے ہیں. اور یہ جو خوبی ہے نا توبہ والی، اللہ سے معافی مانگنے والی، اللہ سے استغفار کرنے والی، یہ اللہ پاک کو اپنے بندے کی ادا یہ سب سے زیادہ پسند ہے. یہ سب سے زیادہ پسندیدہ خوبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اللہ کے آگے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے. یہی وجہ ہے
فرشتے ان کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ دو قسم کے فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ ایک فرشتوں کی وہ جماعت جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے ارد گرد ہے، اور دوسری وہ جماعت جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے مسجدوں میں لگائی ہوئی ہے۔ وہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ معافی مانگنا، استغفار، بخشش طلب کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ان کے کھاتے میں تو گناہ ہوتا نہیں، وہ اپنے لیے تو استغفار کر نہیں سکتے، تو وہ اللہ کو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کے قریب ہو کر بھی وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جماعت جن کی ڈیوٹی مسجدوں میں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، صحیح البخاری میں ہے کہ نمازی جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ جب تک اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحمتیں نازل کر، اللہم تب علیہ، اے اللہ اگر اس تیرے بندے سے باہر جا کے پھر غلطی ہو جائے، توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لینا۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے، یہی وجہ ہے اس ادا کے لیے، میری اور آپ کی اس ادا کے لیے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی بچ جاتا ہے، تہجد کا ٹائم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آوازیں دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے چند لوگ آئے، کہتے ہیں ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ گئی ہے، اسلام ہمارے دل میں اسلام کی محبت گھر کر چکی ہے، لیکن ہم اسلام ایسے قبول نہیں کریں گے، ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا ہم نے پچھلی زندگی میں اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہمارے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائیں گے، ہمارے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں، آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، ہم تب اسلام کو قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں گارنٹی دیجئے۔ ان میں بڑے بڑے سنگین گناہ کرنے والے تھے، ان میں وہ گناہ کرنے والے بھی تھے جنہوں نے صحابہ کو ستایا تھا، صحابہ کو پتھر مارنے والے بھی تھے، ان میں ڈکیتیاں کرنے والے بھی تھے، زناکار بھی تھے، بلکہ ان میں ایسا سنگین جرم کرنے والے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دبل کر دیا تھا۔ وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اسلام کو تب قبول کریں گے ہماری سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر توبہ کے لیے وہ چل کے آ گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، معافی مانگے، توبہ کریں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نہیں اللہ نے ادھر قید لگائی میں یہ گناہ معاف کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، نہیں، یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کرو
اللہ پاک تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے کیسے گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، کیسے کیسے۔ ایک آدمی ہے جس نے 1-2 مسلمانوں کا قتل نہیں کیا، 99 قتل کیے ہیں، 99۔ آیا ایک راہب کے پاس، حلی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے، اشارہ کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا ایک قتل نہیں مان، تو نے 99 مار دیے۔ اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 99 کا حساب دے لوں گا تو تیرا بھی دے لوں گا۔ پھر اس کے دل میں آئی کہ کہیں موت ایسے ہی نہ آ جائے، توبہ کر لو، ہو سکتا ہے شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس پہنچا، کہا میں نے 100 قتل کیے، 99 کے بعد ایک بندے سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا تھا توبہ نہیں ہے، تو میں نے اس کو بھی مار دیا۔ اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کہا تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تیری موت تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں ایک کام کرو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو یہ ظالموں کی بستی ہے، یہ گنڈوں کی، گناہ گاروں کی بستی ہے، اس گندی مجلس کو چھوڑ دو، اس گندے علاقے کو چھوڑ دو، تم وہاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ بندہ جب بیٹھتا ہے تو نیکی کی سوچتی ہے، ادھر چلے جاؤ۔ راستے میں اس کی موت کا فیصلہ آ گیا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کا ارادہ کیا ہے، کہا ادھر جا کے توبہ کرو، راستے میں موت آ گئی ہے۔ اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دونوں جھگڑ رہے ہیں، عذاب والے بھی رحمت والے بھی۔ رحمت والے کہتے ہیں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، عذاب والے کہتے ہیں اس نے توبہ کی نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فیصلہ کرو، زمین ماپو۔ اللہ رب العزت نے زمین کو وحی کر دی، لیکن میں نے حدیث میں پڑھا ہے وہ توبہ کی طرف کیسے جا رہا تھا، کیسے جا رہا تھا۔ جب راستے میں بیمار ہوا، گر پڑا، وہ گرتے ہوئے بھی گھسٹتے ہوئے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ بس جتنا گھسٹا ہے نا، جتنا وہ زمین پہ گرا ہوا نیک لوگوں کی طرف گیا ہے، اتنی ہی زمین ان کی زیادہ نکلی تھی، قریب نکلی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے معافی کے اعلان کر دیے، اس لیے استغفار کیجیے۔ اللہ کے عذابوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے استغفار ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ مکہ کے کئی سنگ دل ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اپنے اللہ کو کہو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم جو تجھے پتھر مار دے تو اپنے رب کو کہ وہ پتھر کیوں نہیں برساتا؟ اللہ پاک نے جواب دیا، کمال کر دی۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ایسی نہیں بات کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے 2 قانون ہیں، اللہ کے 2 فیصلے ہیں۔ ایک اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جیسی ذات ہو اللہ ان بستی کے کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور دوسرا اللہ کا قانون یہ کہ جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہو اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی جنت میں ہم سے جا چکے ہیں، لیکن ایک ہمارے پاس کنجی ہے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ استغفار کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یسرہ صحیفته یوم القیامہ، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے تو خوش ہو جائے، آپ فرماتے ہیں فَلْيُكْثِرْ فِيهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ لکھوا لے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے، دنیا کی مصیبتوں کا بھی حل اسی میں ہے اور آخرت کی مصیبتوں کا حل بھی اسی میں ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، بارش کا کیا علاج کریں؟ کہا جاؤ بھائی اپنی قوم والوں کو کہو استغفار کریں۔ تھوڑی دیر بعد طلباء بیٹھے، تھوڑی دیر بعد ایک پھر آیا، اس نے کہا جی اتنے سال ہو گئے میری شادی کو
اللہ رب العزت مجھے اولاد نہیں دے رہا، کوئی نسخہ بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ چلا گیا، تیسرا پھر آ گیا، اس نے کہا جی مقروض ہوں، غریب ہوں، کنگال ہوں، کئی دن فاقوں میں گزر جاتے، غربت کا کوئی علاج بتائے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ مدینہ پاک کا امام کہنے لگا جاؤ بھائی جا کے خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہو استغفار کثرت کے ساتھ کریں۔ اب وہ چلے گئے، شاگردوں نے بعد میں پوچھا استاد محترم 3 مریض مختلف شکایتیں لے کر آئے تھے اور آپ نے علاج ایک ہی بتایا ہے۔ کہا میں نے علاج اپنی طرف سے نہیں بتایا، میں نے علاج قرآن پاک سے بتایا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو، استغفار کرو گے اللہ تمہیں ضرورت کے وقت بارشیں عطا کرے گا۔ تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بیٹے دے گا، تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال دے گا، تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بغاوت دے گا، تم استغفار کرو گے اللہ تمہاری نہروں کو بھی آباد کر دے گا۔ استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خود بھی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہم گن لیا کرتے تھے ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمیۃ مرۃ، ایک مجلس میں 100 دفعہ تو ہم نے کئی دفعہ شمار کیا ہے کہ آپ پڑھ جاتے تھے ایک ہی مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میری توبہ قبول کر دے۔ ایک مجلس میں 100 دفعہ پڑھ جاتے تھے۔ علی پاک فرماتے ہیں آج ہی میں نے پڑھا مسلم شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے چلتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس کا ایک حصہ یہ اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ فاعترفت ذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں، فاغفر لی الذنوب جميعا، اے میرے رب تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کھاتے میں گناہ نام کی چیز ہی نہیں، آپ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اور سب کو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح البخاری میں عرض کرتے علمنی دعا ندعو به فی صلاتی، کوئی دعا سکھاؤ خاص جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ نماز میں یہ کون سی شخصیت ہے؟ اس امت کا سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے اول محمد اول خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعا سکھائی؟ اے ابوبکر پھر یہ دعا کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بڑے ظلم ہو گئے، بڑی زیادتیاں ہو گئی، بڑے گناہ کر لیے، لیکن اللہ تیرے سوا کو معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی عائشہ آئی، میری ماں پوچھتی ہے اللہ کے حبیب اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ قدر والی رات ہے، یقین ہو جائے کہ واقعی یہ قدر والی رات ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھے یقین ہو جائے تو ساری رات ایک ہی دعا کرتے رہنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، اپنی بندی کو معاف کر دے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں استغفار یہ سب کچھ ہے، جس کے گناہوں کی معافی ہو گئی اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی تھی۔ مسجد بن رہی ہے مدینہ پاک میں، مسجد بن رہی ہے، صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے، کوئی ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی دو اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مزدور انصار مہاجر مزدوری کر رہے ہیں اور حضور پاک کی جیب تو خالی ہے، مزدوری اب کیا دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ
اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم اغفر للمہاجرین والانصار. یہ دیکھ تیرے گھر کی تعمیر کے لیے میرے انصار اور مہاجر لگے ہوئے ہیں. اے اللہ اس کی مزدوری یہ دے کہ ان کو معاف کر دے. میرے انصار کو بھی معاف کر دے, مہاجرین کو بھی معاف کر دے. ایک دفعہ انصار کے سردار اکٹھے ہو کے آئے کہ ہمارا کافی وقت باغوں کو پانی لگانے میں لگ جاتا ہے, دور دور سے اونٹوں پہ پانی لے کر آتے ہیں, کیوں نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے باغوں میں چشمے جاری کر دیں. یہ منصوبہ بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ضرورت کے لیے آئے, کہا انصاریوں آج جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے گارنٹی سنی. کہا اللہ کے حبیب تھوڑا سا موقع دیجئے, مشورہ کر لیں. جب وہ ان کو گارنٹی ملی تو دنیا کی بھول گئے. ہمیں تو ہر وقت دنیا کی فکر ہے, دنیا دنیا, یہ معاملہ ایسے ہو گیا, یہ ہو گیا. گناہوں کی, بخشش کی, آخرت کی کون فکر کرتا ہے؟ وہ صحابہ کرام تھے, مشورہ کرنے لگے. کہا ایسا موقع کبھی کبھی ملتا ہے, روز نہیں ملتا, تو کیا مانگے؟ ان میں سے ایک چھوٹا بچہ بولا, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-11 سال کی عمر ہے. وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے, بخشش کی دعا کر دے. اگر ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو دنیا تو کاٹی جائے گی, گناہ معاف ہو گئے تو ہماری آخرت سیدھی ہو جائے گی. سب نے پسند کیا, آئے اللہ کے حبیب ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے. رؤوف الرحیم پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم اغفر لی ابناء الانصار والی ابناء الانصار. اے اللہ میرے ان انصاریوں کو معاف کر دے, اور ان انصاریوں کے بیٹوں کو معاف کر دے, اور ان کے بیٹوں کے آگے جو بیٹے ہوں ان کو بھی معاف کر دے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ولی نسائنا, اللہ کے حبیب ہماری عورتوں کے لیے بھی دعا کریں. کہا اللہم اغفر لنساء الانصار, اے اللہ انصار کی 3 نسلوں میں جتنی عورتیں آتی ہیں ان کو بھی معاف کر دیں. ایک اور صحابی کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے ولی موالینا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہمارے کئی غلام بھی ایماندار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے. آپ نے پھر دعا کی, اللہم اغفر لموالی الانصار, اے اللہ میرے انصار کی 3 پشتوں میں جتنے غلام آتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں. معافی سب کچھ ہے, اللہ کے آگے رو لو, یہ بخشش کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں دن کو بھی رات کو بھی کہ میرا بندہ مجھ سے کب آ کے صلح کرتا ہے. اللہ کی بخشش بھی کیسی ہے, ان اللہ غفور الرحیم, کان اللہ غفور الرحیم. اللہ کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, لیکن کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ سے میرے سامنے نہ آنا, معاف تو میں نے تجھے کر دیا ہے. لیکن اللہ رب العزت وہ ہے جو معاف کرنے کے بعد اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں, بلکہ اپنے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے, پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. کیسی محبت؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور پاک فرماتے ہیں توبہ کرنے والا, معافی مانگنے والا اللہ کے ہاں ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ کفل جس نے کوئی بدماشی نہیں چھوڑی تھی, قوم کا گنڈا تھا, لوگ سارے اس سے تنگ تھے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, ہر طرف اس کے فساد اور بدماشی کے چرچے تھے. لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے, بد دعائیں دیتے ہوئے وہ سویا کرتے تھے. کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں تھی, کسی کا مال اس سے محفوظ نہیں تھا. ایک مجبور ایماندار خاتون اس کے دروازے پہ آ گئی. کہا کہ بل میرے بچے بھوک کی وجہ سے روتے, ہمیں کچھ دے دو. اس کی گندی ذہنیت تھی, اس نے اپنی ذہنیت کے مطابق بولا, کہا 60 سونے کے سکے دوں گا لیکن میں اپنی حاجت کو پورا کروں گا. پلٹ گئی, گھر گئی, بچے پھر رو رہے ہیں, واپس آتی ہے, مجبور ہو کے اس نے ہاں تو کر دی. لیکن کہا کہ فل شرط یہ ہے کہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے, ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کہا تیری شرط منظور ہے, ادھر کون آئے گا, کون دیکھے گا. جب قریب جانے لگا کہا کہ بس ٹھہر جاؤ, شرط لگائی تھی سارے دروازے بند کرنے ہیں. کہا دروازے سارے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. کہا نہیں, باقی باب واحد, کہ بس ٹھہر جا, ایک دروازہ باقی ہے, وہ ابھی تو نے بند نہیں کیا. الذی بیننا و بین ربنا,
جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے۔ تو سارے لوگوں سے مجھے چھپا سکتا ہے لیکن میرے رب سے تو مجھے نہیں چھپا سکتا۔ کفل ڈر جا، میں ایک مجبور خاتون ہوں، میرا اللہ جانتا ہے آج تک میں نے اپنے رب کی یہ نافرمانی نہیں کی۔ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے، مجبوری کے عالم میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ آج تک میں نے گناہ نہیں کیا، بس کفل کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا تو نے آج تک گناہ نہیں کیا، اتنی غربت کے باوجود، اور میں نے اتنی دولت کے باوجود کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ جا یہ پیسے بھی لے جا اور گواہ ہو جا، آئندہ سے کبھی بھی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں تو اپنے رب سے چھپ بھی نہیں پھر سکتا۔ وہ عورت باہر نکلی، پیچھے سے کفل اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، میں نے تو کئی گناہ کیے لوگوں سے چھپ کے، لیکن اتنے بڑے گناہ میں تیرے سامنے کرتا رہا۔ اللہ کے آگے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو دورہ پڑتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ نافرمانی بھی کی تھی۔ بار بار اٹھ رہے، بار بار گر رہے، حتیٰ کہ اس کا کلیجہ پھٹا اور موقع پہ فوت ہو گیا کہ کیا اتنے بڑے گناہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ صبح سویرے اعلان ہو رہا ہے، لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا ظالم کفل اللہ نے اس کو مار دیا ہے، وہ ہلاک ہو گئے، جس سے نہ تمہاری عزتیں محفوظ تھی نہ تمہارے مال محفوظ تھے۔ دو شکر کرتے ہوئے آئے، کہا تحقیق تو کریں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں تحقیق تو کریں، مرا بھی ہے یا نہیں مرا؟ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتا اللہ سے یہ رات کو صلح کر چکا ہے، اور جس کو اللہ معاف کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اس کے بارے میں گالیاں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ ابھی گھر کی طرف آ رہے ہیں تحقیق کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کفل کے دروازے پہ لکھوا دیا تھا لقد غفر اللہ الکفلا، لقد غفر اللہ الکفلا۔ اور لوگوں خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے رات کی تاریکی میں کفل نے اللہ سے صلح کی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ صرف اپنے بندوں کو معاف نہیں کرتا، معاف کرنے کے بعد اللہ محبت کرتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ اللہ کا کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ کہتا ہے جو توبہ کر لے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، 50-60 سال ہو گئے، دنیا کے سارے محکموں نے تجھے نکال دیا ہے لیکن اللہ کی رحمت نے تجھے نہیں نکالا۔ اللہ کہتا ہے اب بھی آ جا، 60 سال کے گناہ ہیں لے کے آ جا، اب بھی نیکیاں کرنی شروع کر دے۔ جب نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے 60 سالوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ ایسی محبت کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رب سے سچی صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔ فرمائے آج کا اعلان ہمارے اپنے مرکز کے لیے ہے جو اکاڑا کے اندر ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے۔ کئی ساتھی بھی ادھر سے اب ادھر دیکھ کے بھی آئے ہیں، تو سال بعد ہم اس کے لیے چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ کے قریب اس کا سالانہ خرچہ ہے، طلباء کا ہے، اساتذہ ہیں، بورچی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کئی غریب بیوہ عورتیں ہیں ان کے بھی خرچے اس بیت المال میں سے لگائے ہوئے ہیں، اور بھی کئی سائلین آتے ہیں ان سے بھی تعاون کیا جاتا ہے۔ طلباء کہیں دعوت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بھی خرچے اسی مدرسے کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو سارے ساتھی خود بھی اور دوست احباب کو بھی اس مرکز کے ساتھ ضرور تعاون کے لیے تلقین کریں۔ بھائی عبدالصمد صاحب ہیں، ان کو جمع کروائیں، صدیق صاحب ہیں،
حاجی رفیق صاحب ہیں اور جتنے ساتھی انتظامیہ کے ہیں، سب کو سارے ساتھی خود بھی تعاون جمع کروائیں، اور جہاں کہیں تعلقات ہیں ان کو بھی ضرور کہیں، کچھ معاملات اسی طرح کے بن گئے ہیں۔ یہ پورے سال کا خرچہ ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، پھر پورا سال سکون سے گزر جاتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا دیا ہوا مال